میں قاسم علی شاہ کی کتاب اونچی اڑان کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ خود اور خود شناسی۔ کسی دوسرے سے محبت میں سب سے تکلیف دہ مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی یہ بھول جاتا ہے اس کی سب سے زیادہ محبت اور عزت کا مستحق وہ خود ہے۔ ہماری ذات خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ جو خوبی ہماری شناخت بنتی ہے اس سے دوام ملتا ہے، یہ قدرت کا انعام ہوتا ہے۔ اس خوبی کو ہمیں لے کر چلنا ہوتا ہے۔ قدرت اپنے کارخانے کو چلانے کے لیے ہر انسان میں کچھ ایسی صفات رکھ دیتی ہے کہ کائنات میں جو کمی ہوتی ہے وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ کائنات کا یہ نظام چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ ہم نے پچھلے لوگوں کی جگہ لی، پھر ہماری جگہ اور لوگ لے لیں گے، لیکن آج کے وقت میں ہمارا موجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس نظام میں ہماری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یہ زندگی عطا کی گئی ہے۔ انسان میں یہ تجسس رہتا ہے کہ میں خود کو جانوں، مجھے جانا جائے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھ میں ابھی جو کمی ہے، ابھی جو کچھ باقی ہے، اسے مکمل کرنا ہے۔ یہ تجسس خود شناسی کہلاتا ہے۔ یہ تجسس عمر کے کسی بھی حصے میں کسی کے دل میں بھی سما سکتا ہے۔ یہ سوال کبھی بھی اٹھ سکتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں، اور وہ مجھے جانا کہاں ہے۔ تاریخ میں جن لوگوں نے خود کو جانا وہ صوفیاء کرام ہو سکتے ہیں اور اولیاء کرام ہو سکتے ہیں۔ وہ نیک لوگ ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے معاشرے کے لیے کوئی کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آئنسٹائن کا نام لیا جائے تو اس کی دریافتیں معاشرے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئیں۔ اس کی شناخت علم سے جڑی ہے، یہ اس کے اندر کی خودی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میری دریافت کا عمل اس وقت ہے جب میں کسی چیز کی دریافت کے پیچھے پڑ جاتا ہوں اور وہ ہو جاتی ہے تو اگلے کام کی طرف پچھلا کام بھول جاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں سوچتا بھی نہیں ہوں کہ اس سے پہلے میں نے کوئی کام کیا تھا۔ میں جو کام کر رہا ہوتا ہوں وہ میرے لیے نیا کام ہوتا ہے، میں اپنی پوری توانائی اس میں لگا دیتا ہوں۔ مشکلات و مصائب نعمت ہیں۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے خود کو جان لیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود کو جان لینے کے بعد وہ کام کیا جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے۔ عام طور پر خود کو جاننے والا شخص خود کو اس وقت جانتا ہے جب وہ مصیبت و آلام میں مبتلا ہوتا ہے۔ جتنی خود شناسی انسان کو تکلیف میں ہوتی ہے اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتی۔ غم، تکلیف اور مشکلات کا دور انسان کو اپنے آپ سے آگاہ کرتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں جس کی آنکھ میں آنسو ہے وہ خدا کی راہ میں رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ خدا کی رحمت سب سے پہلے اس شخص کے لیے ہوتی ہے جس کی آنکھ میں آنسو ہو، کیونکہ اس وقت دل شکستہ اور ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور شکستہ دل نرم ہوتا ہے۔ عبدالستار ایدھی جب پیدا ہوئے تو ابتدائی ایام میں ہی ان کی والدہ کو طلاق ہو گئی، جس کی وجہ سے ان پر غربت اور غم کے سائے رہتے تھے۔ اس قسم پرسی کی حالت میں وہ والدہ کے ساتھ پاکستان آ گئے اور کراچی میں گولیاں ٹافیاں بیچنا شروع کر دیں۔ لیکن اندر یہ جذبہ تھا کہ جس محرومی کا مجھے سامنا رہا اس کا ازالہ مجھے دوسروں کے لیے کرنا ہے، لہذا انہوں نے اپنی ریڑھی سے کام شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہوا۔ ان کے بچپن کی محرومی ان کی طاقت بن گئی۔ انہوں نے خود کو جان لیا کہ میں دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ جو خود کو جان لیتا ہے اس سے معاشرے کو فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ حقیقی محبت۔ بعض لوگ مجازی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں لیکن وہ محبت انہیں نہیں ملتی، البتہ اس محبت کی دوری میں وہ خود کو تلاش کر لیتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید کو پڑھا جائے یا حضرت داتا گنج بخش کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے ان لوگوں کی خود شناسی کا سفر عشق مجازی سے شروع ہوا تھا۔ تاریخ میں بے شمار ایسے صوفیہ کرام ملتے ہیں جن کا مزاج حقیقت میں بدل گیا۔ انہوں نے ماں سوا سے مادرا کی محبت کر لی اور ایک سے کل کی محبت پر چلے گئے۔ انسان جب اپنا آپ کسی کو دیتا ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ اصل زندگی تو یہ زندگی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اب میرا
دام انسان نہیں لگا سکتا، وہ سمجھتا ہے کسی انسان کے لیے فنا ہونے سے بدرجہ بہتر ہے کہ میں مالک کائنات کے لیے فنا ہو جاؤں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود کو تب جانا جب ان کو نیک لوگوں کی صحبت ملی۔ اس کی بہترین مثال اگر کوئی ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت ہے، جس نے فیض یافتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ممبر پر بیٹھتے تھے تو اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہتے تھے، میں وہ شخص ہوں جو بکریاں اور اونٹ نہیں چرا سکتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی جس نے مجھے اس قابل بنایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی، یہ بظاہر عام لوگ تھے جن میں تہذیب کی بھی کمی تھی، تمیز کی بھی کمی تھی اور علم کی بھی کمی تھی، مگر کمال یہ ہوا کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی صحبت میسر آ گئی۔ بعض اوقات تاریخ نے کچھ لوگوں کو ایک ایسا آئینہ دیا کہ ان لوگوں نے اپنی شناخت اس کے ذریعے کر لی اور ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار ہونے لگا۔ وہ تلوار جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لے کر نکلے، وہ تہذیب جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم لے کر نکلے، وہ سخاوت جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ لے کر نکلے، اور وہ علم جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ لے کر نکلے، اس سے پوری دنیا کو فیض ملا۔ یہ سب اس وجہ سے ممکن ہوا کہ ان شخصیات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی۔ بہتر شخصیت کہا جاتا ہے کہ خود شناسی تب بھی ممکن ہوتی ہے اگر اپنے سے بہتر شخصیت مل جائے، کیونکہ اپنے سے بہتر کا ساتھ سب سے پہلے یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، مجھ سے بہتر کوئی بھی ہے، مجھ میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شیر کا بچہ گھومتے گھومتے بھیڑیوں کے ریوڑ میں چلا گیا اور وہاں پر رہنے لگا۔ ان میں رہتے رہتے اس نے زندگی گزار دی، وہ بھول گیا کہ میں شیر ہوں۔ وقت گزرا، ایک دن اس نے دیکھا کہ شیروں کا لشکر جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے شیروں کے لشکر کو دیکھا تو اسے خیال آیا کہ یہ تو مجھ سے ملتے جلتے لگتے ہیں، ان کے انداز، ان کے اطوار، ان کا طور طریق، ان کے اندر جھلک میری ہے۔ اس نے دیکھا کہ شیر نے ایک دم بھیڑ کو شکار کر لیا اور کھا گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے اندر کا شیر جاگ گیا۔ انسان کا اندر تب جاگتا ہے جب وہ اپنے جیسے کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی درندگی کر رہا ہے اور اگر اس کے اندر درندگی ہے تو وہ اس کو اچھا لگے گا۔ جس کے اندر گناہ ہے اور وہ کسی کو گناہ کرتے دیکھے گا تو اسے ترغیب ملے گی، اور اگر اندر نیکی ہے تو پھر نیکی کی ترغیب اندر کی سوئی ہوئی نیکی کو جگا دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان ایام میں جن لوگوں کی خودی بیدار ہوئی انہیں تاریخ نے سقراط اور ارسطو کہا، تو بعض لوگ درویش ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسان کے مقصد حیات کو جگا دیتے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے۔ ان کی حق کی پکار اندر کے حق کو جگا دیتی ہے۔ ان کی باتیں اگرچہ عام ہوتی ہیں لیکن اپنی ذات کی گہرائی سے نکلنے کے باعث دوسروں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں۔ بعض اوقات کسی کا گناہ بھی اس کو خودی سے آشنا کر دیتا ہے، کیونکہ گناہ گار جب توبہ کی طرف جاتا ہے تو سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی سے آشنا کر دے۔ گناہ گار کے آنسوؤں میں اتنی عاجزی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ محرومی کا احساس، وہ نیکی جو آپ کو سلا دے اس سے بہتر وہ گناہ ہے جو جگا دے۔ جاگنے کے بعد گناہ نہیں ہوتا، توبہ ہو سکتی ہے۔ یہ شعور کہ میں بیدار ہوں، میرا خیال کس طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیشہ انسان کو غم نے، صالح صحبت نے، توبہ نے یا نیک شخص کی صحبت نے بیدار کیا ہے۔ انسان کی محرومی اس کی طاقت بنتی ہے، بشرطے کہ محرومی کا احساس ہو جائے۔ اگر محرومی کا احساس ہی نہ ہو تو محرومی کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ کینسر، ہارٹ اٹیک، ہیپاٹائٹس سی بہت سی خطرناک بیماریاں ہیں۔ یہ اس لیے خطرناک ہیں کیونکہ ان کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں زندگی میں کس طرف جا رہا ہوں۔ انسان پر سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کھل جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے۔ جب اپنی آنکھ خود پر کھلتی ہے تو اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں،
اپنے اندر کے موسیٰ اور اپنے اندر کے فرعون کا پتہ لگ جاتا ہے۔ سب سے خطرے والی بات تب ہوتی ہے کہ جب غلطیوں کا پتہ نہ لگے۔ آدمی کو یہ شعور، احساس ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس لیے جی رہا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اے میرے مالک، مجھے میری غلطیوں سے آشنا کر دے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر کینسر پلتے رہیں، نفرت کا کینسر، بغض کا کینسر، لالچ اور حرص کا کینسر، خود ستائشی کا کینسر وغیرہ وغیرہ۔ انسان دو تاریخیں کبھی نہیں بھولتا، ایک اس کی تاریخ پیدائش اگر اسے معلوم ہو، اور دوسری جس دن اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ مجھے مالک نے کیوں پیدا کیا ہے۔ اگر یہ پتہ لگ جائے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میرا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، تو پھر سمجھیے خود ستائشی کے بجائے خود شناسی کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ خودی کا احساس، آج بھی بے شمار نوجوانوں میں خودی کا احساس پایا جاتا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن سے معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آج فلاح اور بہبود کے کاموں میں جتنے نوجوان نظر آتے ہیں، پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے۔ ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت بھی یاد رکھیے کہ ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ نہ کسی دور میں نیکی مری ہے اور نہ کسی دور میں بدی ختم ہوئی ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں، ہماری لائن کون سی ہے، ہمارے عمل سے کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ہمارا خلوص ہے تو پھر بے شمار لوگوں کو اس سے راستہ مل جائے گا۔ بعض اوقات ہماری نصیحتیں دوسروں کو تبدیل نہیں کرتیں، معاملہ فہمی یا حسن اخلاق تبدیل کر دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کے نامہ اعمال میں قیامت کے روز سب سے وزنی شے اس کی اخلاق حسنہ ہوں گے، کیونکہ حسن اخلاق سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شے ہے، دوسروں کو یہ دلوں کو بدلنے والی چیز ہے۔